الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے اقترب للناس کا خلاصہ بیان کریں گے. اس سے پہلے 16ویں پارے میں اور سورہ طٰہٰ میں چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے. اس روز تمام آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. وہاں اس کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہ ہوگی. ظلم کا بار گناہ اٹھانے والے نامراد ہوں گے، اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. اور فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں جنت سے رخصت کیا، تم زمین پر چلے جاؤ، وہیں رہو بسو، مگر یاد رکھو جس نے میرے ذکر سے، میری تعلیمات سے منہ موڑا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. میرا الفاظ پہ غور کیجیے. ومن اعرض عن ذکری، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال، وہ یوں کہے گا، رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، پروردگار، میرے پروردگار، تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا، آنکھوں والا تھا. قال، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے، کذالک، بات یہ ہے، اتت کا آیاتنا، ہماری آیات تجھ تک پہنچ چکی تھیں، فنسیتھا، تو نے ان کو طاق نسیاں پہ سجائے رکھا. فکذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، ہم تیرے وجود کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. عزیزان گرامی، یہ نتیجہ ہے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو طاق نسیاں پہ رکھنے کا. ایک جگہ فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں، بصیرتیں پہنچ گئی ہیں. فمن ابصر، جس نے انہیں آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عامی، اور جو اندھا ہو کے رہ گیا، علیہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ طٰہٰ تھی. اس کے بعد ہم سورہ الانبیاء کی طرف آتے ہیں. 17واں پارہ ہے. فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے
دوسری طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی جائے۔ دین کے موٹے موٹے اصول تو ہر شخص بیان کر دے گا، لیکن عملی زندگی میں گرفت اس وقت ہوتی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یاد رہے یہ سورہ انبیاء ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر غالباً 4 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان رسولوں کا ایسا جسم نہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ابدی زندگی کے مالک ہوں۔ اعتراض ہوا تو کیا ہوا؟ ما لهذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو کہ ما فوق الفطرت ہو، ما فوق البشریت ہو۔ اگر وہ ایسا ہے تو پھر ان کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ پھر ان کا تو اتباع نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ایک غلط فہمی یہ کہ زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر پن سے ایک کھیل بنا دیا ہو۔ یا نہیں، یہ تو بہت سنجیدہ منصوبہ ہے۔ زندگی تو ایک عظیم مقصد کی خاطر ہمیں دی گئی ہے۔ زندگی کیا؟ زندگی تو جز ہے ایک بہت بڑے کل کا جسے ہم کائنات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، وہ اللہ کا ذکر صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے یہ کارخانہ قدرت، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار سمجھ بیٹھیں اور بیکار کی زندگی گزار کے دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ آگے چل کے فرمایا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ اب عزیزان گرامی، اس آیت کو سمجھنے میں یہ 20ویں صدی میں سمجھی گئی تو اور طرز پہ سمجھی گئی، آج سے 100 سال پہلے سمجھی گئی تو اور طرز پہ سمجھی گئی۔ آج سے 100-150 سال پہلے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نطفے کی بوند سے پیدا کیا، الماء سے نطفہ مراد لیا گیا۔ اور اب جبکہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ پانی، یہ H2O، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو مجموعہ ہے یہی منبع حیات ہے، تو اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو بات 1400 سال پہلے لکھی گئی وہ 20ویں صدی میں جا کے انسان کو اور سائنسدانوں کو معلوم ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں اور علامات دوں گا اور آخر کی طرف ہی متوجہ کروں گا۔ انسان بڑا جلد باز ہے، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو۔ کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم سے، اپنے والد سے، والد کی قوم سے بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پہ تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب ملتا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے آباء و اجداد علم والے بھی تھے، عقل والے بھی اور ہدایت والے بھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، وہ بھی بے علم، بے عقل اور بے ہدایت ہوں جیسا کہ تم نظر آ رہے ہو؟ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ڈیمونسٹریشن دی، ایک موقع پا کے بتوں کی ٹھکائی کر دی، توڑ پھوڑ دی، ایک بت کو باقی رکھا، کبیرہم۔ اور یہ ڈیمونسٹریشن اس بات کی تھی کہ جنہیں تم اپنا محافظ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، تو ان کی تو ٹھکائی ہو گئی، ان کی تو گردنیں، ان کے سر، ان کے بازو سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا کس نے کیا ہے؟ بھائی جس نے بھی کیا ہوگا تو دیکھ تو لو، لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید گاتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ یار پرندوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ پہاڑوں کی آواز، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سچی بات یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انسانی عقل کو، دانش کو، سائنس کو ذرا سا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ آیت سمجھ میں آئے۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، میرے داؤد کی حمد اور تسبیح میں تم بھی آواز ملاؤ۔ یار یہ آیت سمجھنا مشکل کام ہے۔ ذرا کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے 20ویں صدی میں، جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ پتھر بھی زندہ ہیں، ان میں بھی حیات ہے۔ یار ہر چیز کا وہ جو آخر ہے وہ تو ایٹم ہے، اور ایٹم کو جب ہم اور پھاڑتے ہیں تو وہ تو پھر ایک مرکزیہ ہے، اور اس میں پھر الیکٹران ہے اور پروٹون ہے، اور یہی حال ایک پتھر کا ہے، اور یہی حال ڈاکٹر مرتضیٰ کے جسم کا بھی ہے۔ وہ بھی ایک ایٹم ہے، اور ایٹم کو جب توڑیں تو اس میں بھی پھر آگے الیکٹران اور پروٹون ہے۔ اس اعتبار سے ایک زندہ انسان کے جسم میں اور ایک پتھر میں تو کوئی فرق نہیں نکلا، ہر جگہ الیکٹران اور پروٹون ہی نظر آ رہے ہیں ایک مرکزے کے گرد گھومتے ہوئے، صرف ذرا سی ان کی تعداد میں، ان کی نسبت میں فرق ہے۔ تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں میں بھی وہی حیات ہے جو پرندوں میں ہے یا جو انسانوں میں ہے، صرف دیکھنے میں وہ پتھر نظر آتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں جیسے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور پتھروں پہ بھی لرزے طاری ہو جاتے ہیں۔ جی فرماتے ہیں پتھر بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ان آیتوں کو سمجھنے میں ذرا اور دیر لگے گی، لیکن یہ جو الیکٹران اور پروٹون، یہ جو تجزیہ ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت 1400 سال پہلے لکھی گئی، یہ اس زمانے میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی، یہ کچھ 20ویں صدی میں، اور میرے خیال ہے پورے طور پہ 21ویں صدی میں انشاءاللہ سمجھی جائے گی۔ حضرت داؤد کی صنعت کا ذکر کیا کہ زرہ بناتے تھے، حضرت سلیمان کے لیے کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئیں، جنات کیے گئے،
حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا. ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے کام سے بھاگ نکلا، ہماری اجازت کے بغیر مورچے سے رخصت ہو گیا، پوچھا ہی نہیں، ہم نے قید کر دیا. ایسا قید خانہ کہ نہ اس میں اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ اپنی مرضی سے لیٹ سکے. مچھلی کا پیٹ، ایک مچھلی میں، پھر اس مچھلی کو اور مچھلی نکل گئی، اور اندھیروں میں ہمارا بندہ یونس جکڑ دیا گیا. فنادا فی الظلمات، اس اندھیروں میں اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے رب سے مناجات کی. لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود. میں نے ظلم کیا اور اس کی سزا پا کے میں تو اس قید میں آ گیا. فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اہل ایمان کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت یونس اس قید سے آزاد ہوئے یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے، تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، تو پڑھا کرو، سب کے لیے نجات ہے. اور اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے. بیٹا مانگا، اللہ نے یحییٰ دے دیا، اور یحییٰ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا. کیا مطلب ہوا؟ کیوں؟ کتاب ہاتھ سے پھسل رہی تھی. کتاب کو ذرا مضبوطی سے، قوت سے پکڑنا. مطلب یہ ہے اس کتاب کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی. اس لیے یہ کتاب کونوں کھدروں میں، غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں بیٹھ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اس کو بھرے بازار میں، عدالتوں میں، سیکریٹریٹس میں نافذ ہونا ہے. اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ایمان کی قوت بھی چاہیے، مادی قوت بھی چاہیے. خذ الکتاب بقوہ، قوت کے ساتھ اس کتاب کو تھامو. حضور کو بھی تو یہی کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دشمنوں کے مقابلے میں اتنی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی تیاری کی جا سکتی ہے، قوت حاصل کریں، چھاؤنیاں قائم کر دیں. اور تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس کا ترجمہ کاکول اکیڈمی میں ایک طالب علم نے بہت اچھا کیا کہ اسٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف یور اینیمی. یہ ترجمہ بہت اچھا لگا. کفار کو اور اپنے دشمنوں کو رعب اور دبدبے میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے. عزیزان گرامی، اس کے بعد انبیاء کا تمام واقعات سنانے کے بعد زبور میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بات زبور میں لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور آخر میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، بڑی ہولناک چیز ہے. یہ سورہ الحج کی ابتدا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہو رہے ہوں گے. نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی مدہوشی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہوگی.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔